سب سے بدترین جگہ کون سی ہے؟ جب قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلانا شروع کیا تو اللہ نے ان کے اوپر کون سا عذاب نازل کیا؟ آئے جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین ہم سورہ فرقان کی تفسیر کو سن رہے تھے اور اب تک ہم نے 33 آیتوں کی مکمل تفسیر کو سن لیا ہے۔ آج ہم 4 آیتوں کی اور تفسیر کو سنیں گے۔ آیت نمبر 34 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا۔ وہ لوگ جو اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے، وہ ٹھکانے کے لحاظ سے بدتر اور راستے کے اعتبار سے گمراہ تر ہیں۔ یہ تو تھی آیت نمبر 34 کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، انبیاء کی توہین قیامت میں خود اپنی توہین ہے۔ نمبر 2، جو لوگ انبیاء پر اعتراض کرتے ہیں وہ سب سے گمراہ ہیں۔ ناظرین یہاں پر ہماری آیت نمبر 34 کی تفسیر مکمل ہو جاتی ہے۔ اب آیت نمبر 35 اور 36 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا۔ بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر مقرر کیا۔ پھر ہم نے ان سے کہا کہ تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے۔ جب انہوں نے نہ مانا تو ہم نے ان کو بالکل ہلاک و برباد کر دیا۔ ناظرین یہ تو تھی آیت نمبر 35 اور 36 کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ تدمیر دمار سے ہے اور حیرت انگیز طریقے سے ہلاک ہونے کے معنی میں ہے۔ قرآن میں تربیت اور تبلیغ کا طریقہ الگ الگ ہے۔ ایک جگہ ہے کہ گمراہ لوگوں کے پیچھے جانا چاہیے، اذهبا، اور دوسری جگہ پر فرمایا انہیں آنے کا حکم دینا چاہیے تاکہ ان کا غرور خاک میں مل جائے، جیسا کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو حکم دیا، وَآتُونِي مُسْلِمِينَ، پوری طرح سے سلنڈر ہو کر ہمارے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ ناظرین یہ تو تھے ان آیات کے نکات۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، جب تک ہم قرآن سے مانوس نہ ہوں ہمیں دوسروں کی تبلیغ کا حق نہیں ہے۔ نمبر 2، انبیاء کے جانشین خدا کو ہی مقرر کرنا چاہیے۔ نمبر 3، بڑی ذمہ داریوں میں وزیر اور دوسرے کارکنان کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 4، بعض زمانوں میں انبیاء کئی تھے لیکن رہبر صرف ایک تھا۔ نمبر 5، تبلیغ میں کبھی کبھی گروپ کی شکل میں جانے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ مل کر تبلیغ کریں۔ نمبر 6، گمراہوں پر حجت تمام کرنا ضروری ہے۔ نمبر 7، لوگوں کے انکار اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے خدا اپنا لطف و کرم نہیں روکتا۔ نمبر 8، پیغمبر کو جھٹلانا خدا کو جھٹلانا ہے۔ نمبر 9، حق کو جھٹلانے کا نتیجہ تباہ و برباد ہو جانا ہے۔ نمبر 10، پچھلے زمانے کے کفار کی تاریخ اور ان کے انجام اور ہلاکت کو بیان کرنا، آج کے کفار کو خبردار کرنا اور ان کو برائی سے روکنا ہے۔ ناظرین آج کے ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 37 کی
تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما۔ اور نوح کی قوم کو بھی ہم نے غرق کر دیا جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اور انہیں لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 37 کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ مفسر نے اس آیت میں بندگان کے لیے کون کون سے پیغامات بیان کیے ہیں۔ پیغام نمبر 1، ایک پیغمبر کو جھٹلانا سارے انبیاء کو جھٹلانے کے برابر ہے۔ نمبر 2، تاریخ، عبرت اور ہدایت کا سبق ہے۔ نمبر 3، انسان کا انجام خود اسی کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 4، انبیاء کو جھٹلانا ظلم ہے۔ نمبر 5، انبیاء کو جھٹلانے کا دنیا میں بھی عذاب ہے، اغرقنا، اور آخرت میں بھی عذاباً علیما۔ تو ناظرین، ہمیں معلوم چلا کہ بدترین ٹھکانہ جہنم ہے، اور جب قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلانا شروع کیا تو اللہ نے فرعونیوں کی طرح ان کو بھی دریا میں ڈبا دیا، کیونکہ ایک رسول کو جھٹلانا یعنی تمام انبیاء کو جھٹلانا، اور تمام انبیاء کو جھٹلانا یعنی خدا کا جھٹلانا۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔